بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 63 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ بِأَحَدِ تَأْوِيلَيْنِ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ بِأَحَدِ تَأْوِيلَيْنِ، اور یہ اس عبارت کو صفت بنانا دو تعویلوں میں سے کسی ایک کے ذریعے صحیح ہو سکتا ہے۔ اجراء الموصول مجرى النکرۃ اذا لم یقصد به معہود، یہ پہلی تعویل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موصول کو نکرہ کے درجے میں رکھا جائے جبکہ اس سے کسی معہود خارجی کا قصد نہ کیا جائے۔ کل محلہ فی قولہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، جیسے کہ شاعر کے قول میں کہ میں گزرتا ہوں کسی کمینے آدمی کے پاس سے تو مجھے گالیاں دیتا ہے، اس میں معرف باللام نکرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وقولہم انی لأمر علی الرجل مثلک فیکرمونی، اور ان کی قول بلا شبہ میں تیرے جیسے کسی مرد کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ میرا اکرام کرتا ہے، اس میں بھی نکرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ او جعلو غیر معرفت بالاضافت لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم فيتعين تعين الحركة من غير السكون، یا دوسرا یہ کہ غیر کو مضاف ہونے کی وجہ سے مرفع بنا لیا جائے، تو اس لیے کہ اس کی اضافت ایسے اسم کی طرف کی گئی ہے جس کا مقابل ایک یعنی منعم علیہم ہے، پس جو یہاں پر متعین ہو جائے گا جیسا کہ غیر سکون سے حرکت کے معنی وہ متعین ہو جاتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ سے قاضی صاحب ایک اعتراض کو دور کر رہے ہیں، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو صفت بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ صفت اور موصوف کے درمیان تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے، اور یہاں پر مطابقت موجود نہیں ہے کیونکہ موصوف الذین تو معرفہ ہے اور صفت غیر المغضوب علیہم یہ ناکرہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ غیر اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے لہذا مطابقت تو ہو گئی، تو میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اضافت کرنے کے باوجود بھی وہ نکرہ ہی رہتے ہیں، ان میں سے غیر بھی ایک لفظ ہے، لہٰذا اشکال تو اسی طرح باقی ہے جیسے پہلے تھا۔ یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اضافت کر بھی دیں وہ پھر بھی معرفہ نہیں بنتے، وہ نکرہ ہی رہتے ہیں، اور جو غیر کا لفظ ہے یہ بھی انہی الفاظوں میں سے ہے کہ جن کی اضافت ہو بھی جائے تو تنکیر کا درجہ ان سے ختم نہیں ہوتا، یہ معرفہ کبھی نہیں بنتے، یہ نکرہ ہی رہتے ہیں۔ تو لہذا سوال تو ہمارا باقی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی موصوف یا صفت میں تعویل کرنے سے یہ اشکال دور ہو جائے گا، یعنی موصوف کو صفت کے تابع بنا دیا جائے گا کہ جس طرح موصوف نکرہ ہے صفت بھی نکرہ ہے، اور یا پھر صفت کو موصوف کے تابع بنا دیا جائے گا، یعنی جس طرح موصوف معرفہ ہے صفت بھی معرفہ ہے۔ یہاں تابع کے معنی ہیں وہ شے کہ جس کے اندر تعویل کی گئی ہو،
اس کو مد مقابل کی حالت کے موافق بنا کر اس جواب کی تفصیل سے پہلے ایک قاعدہ سمجھ لیں۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ موصول افادہ تعریف میں معرف باللام کی طرح ہوتا ہے، یعنی جس طرح معرف باللام میں عہد خارجی کے معنی مراد ہوں گے، اگر یہ مراد نہ ہو سکتے ہوں تو عہد ذہنی کے معنی مراد ہوں گے، اور اگر یہ بھی مراد نہ ہو سکتے ہوں تو پھر جنس کے معنی مراد ہوں گے، اور اگر جنسی معنی بھی مراد نہ ہو سکتے ہوں تو پھر استغراق کے معنی مراد ہوں گے۔ یہی ترتیب جاری ہوگی اسم موصول کے اندر بھی، اور معرفہ بلام عہد ذہنی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب اسم موصول سے مراد معہود فی الذہن ہوں گے تو وہ بھی نکرہ کے حکم میں ہوگا۔ اب سنیے، موصوف میں تعویل کی صورت یہ ہوگی کہ الذین اسم موصول سے مراد معنی عہد ذہنی کے ہیں، کیونکہ عہد خارجی کے معنی تو ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی فرد معین نہیں ہے، اور جنس کے معنی بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ صراط کی اضافت اس سے معنی ہے، کیونکہ راستہ حقیقت شے کا نہیں ہو سکتا بلکہ افراد شے کا ہوتا ہے، اور استغراق کے معنی بھی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ قرینہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب ثابت ہو گیا کہ الذین سے مراد عہد ذہنی ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ عہد ذہنی نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا الذین بھی نکرہ کے حکم میں ہو گیا۔ اب موصوف و صفت تنکیر میں یہ مطابق ہو گئے، لہٰذا عدم مطابقت کا اعتراض نہیں پڑے گا۔ قاضی صاحب نے بھی عہد ذہنی کے نکرہ کے حکم میں ہونے کی دو نظیریں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، پہلی تو شعر کی صورت میں ہے اور دوسرا قول ہے۔ تو پہلے شعر کو دیکھیں کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي۔ اب دیکھیے کہ اس شعر میں لئیم پر الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی ہے، کیونکہ شاعر کا مقصود اپنے کمال و وقار کو بیان کرنا ہے، اور کمال وقار اسی وقت ہوگا جب کہ حلم و بردباری کا معاملہ کسی فرد معین کے ساتھ نہ ہو بلکہ حلم میں عموم ہو، لہذا الف لام عہد خارجی کا تو ہو نہیں سکتا، اور الف لام جنسی بھی نہیں ہے کیونکہ شعر میں لئیم پر مرور واقع ہو رہا ہے، اور مرور جنس شے اور حقیقت شے پر واقع نہیں ہوا کرتا، لہذا لام جنسی بھی نہیں ہو سکتا، اور الف لام استغراقی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وقت میں دنیا کے تمام لئیموں پر گزرنا محال ہے، اور جب یہ تینوں ممتنع ہیں تو عہد ذہنی ہی ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیے اللئیم پر الف لام عہد ذہنی کا ہے اور اس کی صفت بنائی گئی ہے جملہ کو، یعنی یسبنی کو، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جملہ نکرہ کی صفت ہوتا ہے، معرفہ کی نہیں ہوتا، لہٰذا معلوم ہو گیا کہ عہد ذہنی نکرہ کے حکم میں ہے۔ دوسری نظیر انی لامر علی الرجل مثلی کا فیکرمنی، اس مثال میں الرجل پر جو الف لام عہد ذہنی کا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہے، ورنہ تو نکرہ رہتا ہے، لہٰذا اس مثال میں بھی سے بھی معلوم ہوا کہ الرجل پر جو الف لام عہد ذہنی کا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہے، ورنہ تو پھر مثل کو صفت بنانا کیسے درست ہوتا۔ شعر سے استدلال کیا گیا تو اس پر یہ اعتراض ہوگا کہ یہ الف لام عہد ذہنی کو نکرہ کے حکم میں ہونے کا استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب کہ ہم یسبنی کو صفت بنائیں، اور اگر ہم یسبنی کو حال بنا دیں تو یہ استدلال درست نہیں ہوگا، کیونکہ ذوالحال کے لیے نکرہ ہونا تو کوئی ضروری نہیں، اور معنی اس وقت یہ ہوں گے کہ لئیم پر گزرتا ہوں اس حال میں کہ وہ مجھ کو گالی دیتا رہتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یسبنی کے حال بنانے کی صورت میں تو شاعر کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ شاعر کا مقصد جو ہے وہ حلم کو عام ثابت کرنا ہے، اور اس صورت میں حلم خاص ہو جائے گا، اس لیے حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ مرور کی حالت میں اگر گالی دیتا ہے تو میں بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، ورنہ ایسا نہیں کرتا، تو اس صورت میں شاعر کا مقصد فوت ہو گیا، لہذا اس کو حال قرار دینا درست
نہیں ہوگا۔ اور صفت میں تعویل کر کے جواب اس طور پر ہوگا کہ آپ نے جو قاعدہ بیان کیا کہ لفظ غیر اضافت کے باوجود بھی یہ نکرہ رہتا ہے، یہ مطلق نہیں ہے بلکہ قاعدہ ہے جبکہ ضدین کے درمیان واقع نہ ہو۔ اگر ضدین کے درمیان واقع ہو اضافت ہو تو اضافت مفید تعریف ہوگی۔ جیسے کہ کسی نے کہا کہ من نقلت، تو جواب دیا یہ الحرکت غیر السکون، تو دیکھو یہاں لفظ غیر معرفہ ہو گیا کیونکہ ضدین یعنی حرکت و سکون کے درمیان واقع ہے۔ پس جب غیر کی نسبت سکون کی طرف کی گئی تو اس کی ضد یعنی ضد آخر یعنی حرکت متعین ہوگی۔ متعین اس طرح ہوئی کہ غیر سکون کے معنی ہی حرکت کے ہو گئے ہیں۔ تو جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ وذالک انما یصح، سے کون سے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اعتراض تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ انی لامر علی الرجل مثلک فیکرمنی، کس بات کی مثال پیش کی گئی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔